أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو درس ہے جس کو بنگلورو دروس والوں نے بڑے اہتمام سے ارینج کیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، جس کا عنوان ہے خطبہ حجۃ الوداع کا پیغام، الدروس المستفادۃ من خطبۃ حجۃ الوداع۔ محترم سامعین، سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ رہا حج کے موقع پر، کافی مشہور اور کئی اہم باتوں پر مشتمل خطبہ رہا۔ سب سے پہلے وہ خطبہ کیا رہا وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، جس کو امام مسلم نے صحیح مسلم میں کتاب الحج باب حجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ذکر کیا ہے، اور وہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ایک طویل روایت ہے، جس میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے سے نکل کر مکہ پہنچ کر پھر حج کے سارے ارکان کی ادائیگی کو انہوں نے مفصل بیان کیا ہے، جس میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ رہا اس کو انہوں نے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا تھا، ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم کا حرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، کہ یقیناً تمہارا خون اور تمہارا مال تمہارے لیے ویسے ہی محترم ہے جس طرح تمہارا یہ دن یعنی یوم عرفہ، تمہارا یہ مہینہ یعنی ذی الحجہ کا مہینہ، اور تمہارا یہ شہر یعنی مکہ مکرمہ محترم ہے۔ الا کل شیء من امر الجاہلیۃ تحت قدمی موضوع، خبردار جاہلیت کی جتنی چیزیں ہیں، جتنے امور ہیں، وہ میرے قدموں تلے مدفون ہیں۔ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، اور جاہلیت کے سارے خون بھی کالعدم قرار دیے جاتے ہیں۔ وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ بْنِ رَبِيعَةَ بن حارث كَانَ مُسْتَرْضَعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ ہذیل، اور سب سے پہلا خون جو ہمارے خاندان کا خون تھا ابن ربیعہ بن حارث کا، جو بنی سعد میں دودھ پلانے کے لیے بھیجا گیا تھا، تو قبیلے بنی ہذیل نے ان کو قتل کر دیا تھا۔
وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، اسی طرح جاہلیت کا سود بھی کالعدم میں قرار دیتا ہوں۔ وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا، ربا عباس بن عبد المطلب، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، اور سب سے پہلا سود جس کو میں کالعدم قرار دیتا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب جو آپ کے چچا تھے ان کا سود ہے، وہ مکمل طور پر کالعدم ہے۔ پھر آپ نے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، کہ لوگوں عورتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، یقیناً تم نے انہی اللہ تعالیٰ کے عہد و پیمان سے لیا ہے۔ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، اور اللہ کا کلمہ کہہ کر تم نے ان سے نکاح کیا ہے۔ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُوتِئْنَ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَ، اور تمہارا حق ان پر یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں میں ایسے شخص کو آنے نہ دے جس کو تم ناپسند کرتے ہو۔ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، اگر وہ اس قسم کا کام کرتی ہیں تو تم ان کو مارو، لیکن ایسی مار مارو جو نشان لگانے والی نہ ہو۔ پھر فرمایا وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کا حق تمہارے اوپر یہ ہے کہ تم دستور کے مطابق تم ان کو کھلاؤ پلاؤ اور ان کو پہناؤ۔ وَقَدْ تَرَكْتُمْ فِيكُمْ مَا لَمْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ کتاب اللہ، پھر آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں جس کے ہوتے ہوئے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے اگر تم نے انہی مضبوطی سے تھام لیا، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، اور تم ہی میرے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، تم کیا کہو گے؟ قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ، تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے ہر چیز کو پہنچا دیا، ادا کر دی، اور مکمل خیر خواہی آپ نے امت کے لیے کر دی۔ فَقَالَ بِعِصْبَهِ السَّبَّابَةِ، آپ نے شہادت کی انگلی کے ذریعے آسمان کی طرف آپ نے اٹھایا، وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ، اور لوگوں کی طرف پھر اس کو جھکایا اور فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، 3 مرتبہ آپ نے کہا کہ اے اللہ تو گواہ رہے، اے اللہ تو گواہ رہے، 3 مرتبہ آپ نے ایسا فرمایا۔ تو یہ خطبۃ الحجۃ الوداع کا نص رہا ہے۔ اب اس کا پیغام کیا ہے، مختصر طور پر آپ نے ترجمے سے سن لیا۔ اب میں آپ کے سامنے تفصیل سے ہر پوائنٹس اور ہر بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ تقریباً 12 پوائنٹس میں نے یہاں نوٹ کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پیغام سے فائدہ پہنچائے۔ سب سے پہلا پیغام اس خطبے کا یہ تھا حرمت دم المسلم، کہ ایک مسلمان کا خون محترم ہے۔ ایک مسلمان کے خون کی حفاظت کرنا یہ ایک انتہائی ضروری چیز ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ الا باحدى ثلاث، کہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہو سکتا جو اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، سوائے 3 چیزوں کے ذریعے: النفس بالنفس، قتل کے بدلے قتل، والسیب الزانی، اور اگر کوئی بوڑھا ہو زنا کر چکا ہو شادی شدہ تو اس کو قتل کیا جائے گا، والمارق من الدین التارک للجماعہ، اور جماعت سے نکل جانے والا۔ اور یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور میں نے جو آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے وہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ تو یہی 3 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ایک مسلمان کا خون حلال ہو سکتا ہے، ورنہ ایک مسلمان کے خون کی حفاظت اور وہ اتنا ہی محترم ہے جس طرح یوم عرفہ کا دن محترم ہے، ذی الحجہ کا مہینہ محترم ہے، اور مکہ مکرمہ محترم ہے۔ تو ان 3 حرمتوں کو پامال کرنا کسی مسلمان کے لیے عیب نہیں ہے۔ تو اسی طرح ایک مسلمان کے خون کی حفاظت یہ بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ،
کہ یہ لوگ کسی شخص کو، کسی جان کو جس کو اللہ تعالیٰ نے قتل کرنا حرام کر دیا، وہ حرام قتل نہیں کرتے مگر حق کے ساتھ ہی۔ اور ایک مومن کو قتل کرنا کتنا سخت اس کے لیے وعید آئی ہے، دیکھیے سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، کہ جو آدمی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے اس کے لیے جہنم کی سزا ہے، ہمیشہ وہ اس میں رہے گا، اللہ تعالیٰ کا غصہ اس پر نازل ہوگا، اللہ تعالیٰ کی لعنت اس پر ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دردناک عذاب، بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ 5 قسم کی وعیدیں بیان کی گئی ہیں جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حق، کہ پوری دنیا چلی جائے یہ بہتر ہے اس سے کہ کسی ایک مومن کو ناحق قتل کر دیا جائے۔ ترمذی اور ابن ماجہ کی یہ روایت ہے اور شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مؤمن لاکبہم اللہ فی النار، کہ اگر سارے آسمان و زمین والے کسی ایک شخص کو قتل کرنے میں شریک ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو ساروں کو جہنم میں ڈھکیل سکتا ہے کسی ایک مومن کو قتل کرنے کے بدلے۔ دیکھیے مسلمان کا خون کتنا قیمتی ہے، اور اس کو اگر کوئی رائے گاں کر دے، بے وجہ اس کو قتل کر دے، تو اس کی کتنی بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو ایک مسلمان کسی مسلمان کو کتنی آسانی سے قتل کر دیتا ہے۔ کوئی شوہر اپنی بیوی کو کسی معمولی جہیز کے بدلے کتنی آسانی سے قتل کر دیتا ہے۔ جا بجا ہم اخبارات میں سنتے رہتے ہیں، نیوز میں ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ مسلم معاشرے میں چیز کتنی عام ہو چکی ہے۔ ضرورت اس بات یہ ہے کہ مسلمان اس حرمت کو سمجھے، ایک مسلمان کی قیمت، مسلمان کی جان کی قیمت کو سمجھے، اس کو احساس ہو کہ قتل کرنے سے اس کو کتنی بڑی وعید ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا جو حساب ہوگا وہ خون کا حساب ہوگا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے اول ما یقضی بین الناس یوم القیامت فی الدماء، کہ سب سے پہلے قیامت کے دن جو حساب ہوگا وہ خون کے تعلق سے ہوگا۔ یہاں تک کہ قتل کرنے والے کے لیے توبہ ہے یا نہیں ہے، اس میں بھی اختلاف ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے توبہ ہی نہیں ہے۔ محمد خلیل حراس رحمہ اللہ جنہوں نے واسطیہ کی شرح لکھی ہے، اس میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اس نے 3 حقوق کی پامالی کی ہے، ایک تو اللہ کے حق کی، اور ایک مقتول کی، اور ایک وارثین کی۔ اللہ کا حق تو معافی کے ذریعے یا حد کے ذریعے ختم ہو سکتا ہے، اور وارثین کا قتل قصاص کے ذریعے یا دیت دے کر تو وہ ختم ہو سکتا ہے، لیکن مقتول جس کو اس نے قتل کیا وہ قاتل کا سر لے کر آئے گا قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ سے کہا یا ربی سل ھذا فیما قتلنی، اے اللہ اس سے پوچھ کے اس نے مجھے کیوں قتل کیا ہے۔ تو لہٰذا اس حرمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے حرمت مال المسلم۔ جس طرح ایک مسلمان کا خون محترم ہے، اسی طرح ایک مسلمان کا مال بھی محترم ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، کہ ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، ہاں اگر تجارت ہوتی ہو، دونوں کی طرف سے رضامندی ہوتی ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے کھانے کو حرام قرار دیا گیا۔ ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ اور حاکموں کو رشوت دے کر لوگوں کا مار نہ ہڑپو، جبکہ تم اس چیز کو جانتے ہو۔ تو ناجائز طریقے سے مال کھا لینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر چوری کر لے کسی کا مال یا خرید و فروخت میں دھوکہ دے دے
یا ڈاکہ زنی کر دے یا اسی طرح سود کھائے، امانت میں خیانت کرے، جوا بازی کرے، حرام چیزوں کی فروخت کرے، یہ سب اس میں داخل ہے۔ آج معاشرے میں، خصوصاً مسلم معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان حرام چیز کو یا حرام مال کو کس طرح وہ کما لیتا ہے، یا حرام طریقے سے مال کمانے کی وہ کیسی کیسی کوششیں کرتا ہے، جبکہ حلال طریقے اس کے پاس بے شمار ہیں۔ خصوصاً مسلمانوں میں یہ چیز عام ہو گئی ہے، جوا بازی ان لوگوں کے درمیان ہے، سود لینا دینا ان لوگوں کے پاس عام ہے، چوری اور ڈاکہ زنی بھی عام ہے۔ ایک مسلمان اگر سمجھے کہ جس طرح مسلمان کا خون محترم، اسی طرح اس کا مال بھی محترم ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے چوری کرنے والوں کی سزا بھی بیان کیا، فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، کہ چور چاہے مرد ہو کہ عورت، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جانا چاہیے۔ جھوٹی قسم کھانا کتنا عام ہے، جھوٹی قسم کھا کر مال بیچتے ہیں، دوسروں کا مال ہڑپ لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف علی یمین فاجرۃ لیقتطع بها مال امرئ مسلم لقی اللہ وہو علیہ غضبان، جو آدمی جھوٹی قسم کھا کر کسی مومن کا مال ہڑپ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے وہ اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوگا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب النفس منہ، کہ ایک مسلمان کا مال اسی وقت حلال ہو سکتا ہے جب وہ طیب نفس سے، خوش دلی سے وہ اس کو دے۔ تو مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ خود بھی حرام مال نہ کھائے اور دوسروں کو بھی حرام مال کھانے کا موقع نہ دے، اس سے بچنا چاہیے۔ حقوق العباد کی بڑی اہمیت ہے، مسلمان کے خون کی جس طرح ہم احترام کرتے ہیں، اسی طرح اس کا مال بھی محفوظ ہونا چاہیے، اس کا بھی احترام ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد نمبر 3، حرمت عرض المسلم، ایک مسلمان کی عزت و آبرو بھی محترم ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر قربانی کے دن یوم النحر کو مینا میں، وہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور وہاں یہ لفظ آپ نے بڑھایا تھا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ، کہ تمہاری عزتیں بھی تمہارے لیے اسی طرح محترم ہیں۔ تو ایک مسلمان کی عزت و آبرو اسی طرح حرمت والی ہے جس طرح مکہ مکرمہ حرمت والا شہر ہے، ذوالحجہ کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اور یوم النحر یہ بھی حرمت والا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت لینا حرام ہے۔ اسی وجہ سے تہمت لگانے کی سزا بیان کی گئی۔ اللہ نے فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، کہ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگا دیتے ہیں پھر 4 گواہ پیش نہیں کرتے تو ان پر تم 80 کوڑے لگاؤ اور ان کی گواہی تم کبھی قبول نہ کرو۔ تو کسی کی عزت پر حملہ کرنے اور عورت کو زنا کی تہمت لگانے پر اتنی بڑی سزا ہے، اسی لیے شریعت میں بدگمانی سے روکا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، بدگمانی سے بچو۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ایاکم الظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ یہ ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے روکا گیا۔ ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں کا کوئی چاہتا ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت جب کہ وہ مردہ ہو چکا وہ کھائے؟ انسان اس کو ناپسند کرے گا۔ اسی وجہ سے ایک دوسرے کا مذاق کرنے سے روکا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن،
کہ مومن مرد کسی مومن مرد کا مذاق نہ اڑائے، مومن عورت کسی مومن عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ کسی کو گالی دینا بھی حرام ہے، سباب المسلم فسوق۔ یہ سب مسلمانوں کی عزت اور اس کی آبرو کی حفاظت کے لیے سب تعلیمات دی گئی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جس طرح مسلمان کے خون کو محترم سمجھتے ہیں، اس کے مال کو محترم سمجھتے ہیں، اسی طرح اس کی عزت و آبرو کو بھی احترام کے قابل سمجھیں، کسی کی عزت پر حملہ نہ کریں۔ اس کے بعد چوتھی بات ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، کہ جاہلیت کی ساری چیزیں میرے قدموں تلے مدفون ہیں۔ بعثت سے پہلے جاہلیت کی جتنی چیزیں تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خاتمہ کا اعلان کر دیا۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے آج سے 200 سال پہلے ایک کتاب تحریر کی تھی، مسائل الجاہلیہ، جس میں انہوں نے جاہلیت کے امور تقریباً 124 امور انہوں نے ذکر کیا ہے، جن میں سے چند میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ ان میں سے ایک شرک ہے، فرقہ بندی ہے، حاکم وقت کے خلاف بغاوت ہے، تقلید ہے، آبا و اجداد کی پیروی ہے، غرباء اور مساکین سے بے التفاتی ہے، علماء سوء کی قیادت، غلو کرنا، تحریف کرنا، علماء اور پیروں کو رب اور مشکل کشا سمجھنا۔ ان کے علاوہ بہت سے ایسے امور ہیں جو اس میں مذکور ہیں، جو جاہلیت کے امور میں سے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام امور کا اور چیزوں کا خاتمہ کر دیا۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا اربع من امتی من امر الجاہلیت لا یترکونہن، کہ جاہلیت کی چیز میں سے 4 چیزیں ایسی ہیں جو میری امت چھوڑ نہیں پائے گی۔ الفخر فی الاحساب، حسب و نسب میں فخر کرنا، الطعن فی الانساب، نسب میں طعنہ زنی کرنا، والاستسقاء بالنجوم، ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا، والنیاحہ، اور نوحہ کرنا کسی میت پر۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، اور امام بخاری نے باب بھی باندھا ہے المعاصی من امر الجاہلیہ، جتنے گناہ کے کام ہیں سب جاہلیت کے امور میں سے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتمہ کر دیا ہے۔ اس کے بعد نمبر 5واں پوائنٹ ہے دماء الجاہلیت موضوعۃ، خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے خون کو ختم فرمایا، یعنی جاہلیت میں اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تھا تو اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِن دِمَائِنَا دَمُ بْنُ رَبِيعَةَ بن حارث، کہ سب سے پہلا خون جو ہمارے خاندان میں سے تھا وہ ابن ربیعہ بن حارث کا خون تھا، جس کو دودھ پلانے کے لیے بنو سعد کے قبیلے میں بھیجا گیا تو حذیل والوں نے اس کو قتل کر دیا تھا، تو یہ میں معاف کر دیتا ہوں۔ جبکہ جاہلیت کی حالت کیا تھی، اور صحابہ کرام نے اسلام قبول کیا اور اس کی نعمت کا اللہ نے تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ تم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم دشمن تھے، یعنی جاہلیت میں، اسلام لانے کے بعد اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا تو تم اس کی نعمت کو پا کر تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، جہنم کے گڑھے کے قریب تم پہنچ چکے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا تھا۔ تو جاہلیت سے، اور خصوصاً جتنی جاہلیت کے خون تھے، سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل عدم قرار دیا۔ اس کے بعد نمبر 6واں پوائنٹ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ربا الجاہلیت موضوع، جاہلیت کا سود بھی ختم۔ جاہلیت میں اس وقت یہ تھا کہ مالدار کسی کو قرض دیتا تو زائد پیسے کے ساتھ ہی قرض دیتا تھا، اور جب وہ ڈیلے کر دیتا تو مزید پیسے بڑھ جاتے تھے، کبھی کبھی اصل سے قرضہ بڑھ جاتا تھا، یعنی سود بڑھ جاتی تھی اور اصل مال سے بھی بڑھ جاتا تھا۔ تو یہ قرض پہ قرض لے کے ایسا دفنا دیتے تھے لوگوں کو، تو اللہ تعالیٰ کے وسلم نے اس چیز کا بھی خاتمہ کر دیا۔ سود کے حرمت قرآن و حدیث میں بے شمار اس کی آیتیں اور حدیثیں آئی ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو سود کو دگنا کر کر کے نہ کھاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود کا حصہ باقی رہ گیا اس کو چھوڑ دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کتنی بڑی بات بیان کی گئی ہے۔ آج ہمارا معاشرہ دیکھیے، ہم میں سے کچھ لوگ سود میں ملوث ہیں، مالدار بھی ہیں، غربا بھی ہیں۔ یہ ایک ثواب سمجھ کر کوئی بغیر سود کے وہ قرض نہیں دیتا، اور یہ لوگ مسلمانوں سے بھی غیر مسلموں سے بھی پیسے لے کر سود بھرتے رہتے ہیں۔ یہ تو ہوا حاجت اور ضرورت کی بنیاد پر، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی تجارت بڑھانے کے لیے بینکوں سے لون لیتے ہیں، فائنانسر سے جا کر پیسے لیتے ہیں اور سود ادا کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ سود کتنا بڑا جرم ہے۔ اس کی ذرا اللہ کے نبی نے اس کی خطرناکی جو بیان کی سنیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الربا 70 حوبا، کہ سود 70 گناہ ہیں اس کے۔ ایسرہما ان ینکح الرجل امہ، سب سے ہلکا یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے نکاح کرے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث میں ہم نے فرمایا الربا 72 بابا، سود کے 70 سے زیادہ ابواب ہیں۔ ادناہا مثل اتیان الرجل امہ، ہلکا یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے زنا کرے، نعوذ باللہ من ذالک۔ درہم ربا یأکلہ الرجل وہو یعلم اشد عند اللہ من 36 زنیہ، کہ ایک درہم، ایک پیسہ سود کا، جس کو انسان یہ سمجھ کر کھاتا ہے کہ وہ سود کا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک 36 مرتبہ زنا سے بھی وہ بدتر ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدی، سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سودی کاروبار کا جو میٹر ہے وہ لکھنے والا، اس پر گواہ بننے والے، سب گناہ میں برابر ہیں۔ یہ جو ماحول جس سے ہم گزر رہے ہیں، سودی کاروبار بڑا عام ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے کاروبار کو، اپنے معاملات کو، اپنے قرضوں کو سود سے بچائے رکھیں، اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگے۔ اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرنے والا ہے۔ غربا اور مساکین اپنی ضرورت کی بنیاد پر اپنی حاجت کی وجہ سے لیتے ہیں، اور مالدار اور انڈسٹریز چلانے والے اپنی انڈسٹری بڑھانے کے لیے وہ بینکوں سے لون لیتے ہیں۔ بچنا چاہیے ان چیزوں سے، اور سودی کاروبار جتنا ہوگا آخر کار وہ ٹھپ ہو کر ہی رہے گا۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، جو کچھ سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں اضافہ ہو، اللہ کے نزدیک اضافہ نہیں ہو سکتا۔ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، ہاں زکوٰۃ تم دو گے تو یہ تو بڑھنے والا بلکہ دگنا ہونے والا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کا خاتمہ ہی کر دیتا ہے، صدقات و خیرات کو بڑھاتا ہے۔ نیکی کے جذبے سے تم لوگوں کو، غریبوں کو قرض دو بغیر سود کے۔ اس کے بعد 7واں پوائنٹ ہے اسوہ حسنہ۔ دعوت کے ساتھ ایک داعی کو عملی نمونہ بھی پیش کرنا چاہیے، تو یہ دعوت بڑی مؤثر ہوتی ہے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کو کالعدم قرار دیا، سود کو کالعدم قرار دیا، اور سب سے پہلے اپنے خاندان کے خون کو اور سود کا خاتمہ کیا۔ تو داعی اگر عملی نمونہ پیش کرے تو اس کی دعوت بڑی مؤثر ہوتی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عملی طور پر بتایا یہاں پر، لیکن ہمارے خطبہ اور ہمارے لوگوں کا معاملہ عجیب ہے کہ ہم کسی کو کسی چیز کا حکم دیتے ہیں، ہم خود اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے۔ اللہ نے فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور تم خود بھول جاتے ہو۔ وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، جو تم کرتے نہیں کہتے کیوں ہو؟ تو لہذا یہ بھی بڑی وعید والی چیز ہے۔ اس کے بعد 8واں پوائنٹ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس خطبے میں خصوصاً فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء، لوگوں عورتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، عورتوں کے حقوق کا تذکرہ کیا۔ آج ہم اپنا معاشرہ دیکھتے ہیں، ایک مسلم معاشرہ ہے اور ایک غیر مسلم معاشرہ ہے۔ مسلم معاشرے میں عورت کا کتنا احترام ہوتا ہے، غیر مسلم معاشرے میں عورت کی عزت کتنی آسانی سے لوٹی جاتی ہے، اس کا کیا مقام ہے، ہم خود یہ دیکھ سکتے ہیں۔ آزادی نسواں کا نعرہ لگانے والے صرف باتوں کے ہو جاتے ہیں، عورتوں کو حقوق کہاں دیتے ہیں؟ اسلام نے جتنا حق ان کو دیا ہے کسی مذہب نے نہیں دیا ہے۔ دیکھیے حجۃ الوداع کے موقع پر اتنی بڑی جماعت کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کو یاد دلایا، کتنی اہمیت اسلام نے دی ہے۔ اسی طرح اس کے علاوہ بہت سے نصوص ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے معاملے میں بھلی باتوں کو تم قبول کرو، فإن المرأة خلقت من ضلع، کہ یقیناً عورت پھسلی کی ہڈی سے پیدا کی گئی ہے، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، اور پھسلی کی ہڈی میں سب سے اوپر جو حصہ ہوتا ہے وہ ٹیڑھا ہوتا ہے، فإن ذهبت تقيمه كسرته، اگر تم اس کو سیدھے کرنے جاؤ تو تم اس کو توڑ دو گے۔ یعنی اب لاٹھی جو بوڑھے لوگ استعمال کرتے ہیں وہ بھینگی رہتی ہے، اس کو اگر کوئی سیدھی کرنے جائے تو لاٹھی ہی نہیں رہی۔ وَإِن تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، اس کو ایسے ہی چھوڑ دے تو تم ایسے ہی چھوڑ کر تم اس سے فائدہ اٹھاؤ گے۔ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، عورتوں کے معاملے میں تم بھلی باتوں کو قبول کرو۔ اور ایک مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی حکیمانہ بات فرمائی، لا يفرق مؤمن مؤمنة ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، کہ مومن مرد کسی مومن عورت کو ناپسند نہ کرے، اگر اس کو یہ ایک عادت ناپسند ہو تو دوسری ضرور ہوگی جس کی وہ پسند کرے گا۔ تو عورتوں کے ساتھ تعلق سے مسلمانوں کو سوچنا چاہیے، ہمارے معاشرے مسلم معاشرے میں ہم اپنے عورتوں پر کتنا ظلم کرتے ہیں، معمولی باتوں کی وجہ سے انہیں طلاق اور خلا دے کر گھر سے بھگا دیتے ہیں۔ اگر وہ ماں بن کر رہتی ہے تو اس پر کتنا ظلم ہوتا ہے، بہو بن کر رہتی ہے تو اس پر کتنا ظلم ہوتا ہے، بیٹیاں ہو تو اس کے ساتھ کتنی ناانصافی ہوتی ہے، بہنیں بن کر رہیں تو وراثت میں اس کا کتنا حق دیا جاتا ہے۔ ضرورت ہے کہ اس بات کو ہم سمجھیں اور عورتوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کا اور اس کی توفیق ہم اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں بہتر انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو۔ اس کے بعد 9واں پوائنٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کے بعض حقوق کا تذکرہ کیا۔ یہ کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُؤْتِئْنَ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَ، اور تمہارا حق ان پر یہ ہے کہ وہ تمہاری بستروں میں ایسے شخص کو آنے نہ دے جس کو تم ناپسند کرتے ہو۔ اگر وہ ایسا کام کرتی ہیں تو تم ان کو مارو، لیکن ایسی مارو جو نشان لگانے والی نہ ہو۔ اس جملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حقوق ذکر کیے ہیں کہ عورتوں کو اپنے شوہر کے حقوق کا کس حد تک پاس و لحاظ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث سے مزید حقوق کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا خیر النساء من تسرک اذا ابصرت، سب سے بہترین عورت وہ ہے جس کو تم دیکھو تو وہ تم کو خوش کر دے، وتطیعک اذا امرت، جب تم اس کو کسی چیز کا حکم دو تو وہ تمہاری بات مانے، وتحفظ غیبتک فی نفسها ومالک، اور اپنی جان اور تمہارے مال میں تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری حفاظت کرے۔ تو یہ کئی حقوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی عورت نافرمانی کرتی ہے یا اس کا کوئی اندیشہ ہے تو اس کا بھی اللہ نے علاج کا طریقہ بیان فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، جن عورتوں سے بد دماغی کا تمہیں اندیشہ ہو تو سب سے پہلے انہیں نصیحت کرو، یعنی اگر کوئی اختلاف ہو جائے تو ماننے سے پہلے نصیحت کرو، سمجھاؤ اس کو،
اور اگر نصیحت کارگر نہیں ہے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اس کا بستر الگ کر دو. اور اگر یہ بھی نفع بخش نہیں ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، تم ان کو مارو، ہلکی مار مارو. لیکن ہمارے معاشرے میں اس کا عکس ہو چکا ہے. جہاں انسان کو غصہ آیا دھڑا سے طلاق دے دیا، یا عورت خلا لینے لگتی ہے. اس سے پہلے کئی مراحل ہیں کہ ایک مومن کو سمجھنا چاہیے، کہ اس کو سمجھانا چاہیے، اور اگر نہ سمجھے تو بستر الگ کرے، یہ بھی نہ ہو تو مارے. اس کے علاوہ بھی ہے کہ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ہر ایک خاندان کے سمجھدار لوگ مل بیٹھ کر اصلاح کرنے کی کوشش کریں. طلاق اور خلا کا معاملہ تو آخری معاملہ ہے، لیکن مسلمانوں نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، اور چہرے پر نہ مارو، برا بھلا نہ کہو، اور بات اگر چھوڑنا ہو تو گھر ہی پر یہ معاملہ کرے. اس کے بعد شوہر بیوی کے چند حقوق اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کا حق تمہارے اوپر یہ ہے کہ تم ان کو اچھے طریقے سے کھلاؤ پلاؤ، معروف طریقے سے. تو بیوی کا شوہر پر کیا حق ہے؟ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت، جب تم کھاؤ تو اس کو کھلاؤ، وتکسوها اذا اکتسیت، جب تم پہنو تو اس کو بھی پہناؤ. اور اللہ نے اس کا معیار بیان کر دیا فَلْيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، کہ جن کو اللہ نے حیثیت دی ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے، اور اگر تنگی ہو تو جتنا اللہ نے ان کو دیا ہے اسی کے مطابق وہ خرچ کرے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، کہ ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے. چنانچہ کئی حقوق بیان کیے گئے ہیں جن میں سے چند میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں. اور 10واں پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَمْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ کتاب اللہ. قرآن کو تم مضبوطی سے پکڑے رہو. قرآن یہ ہدایت کی کتاب ہے. شروع میں اللہ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت والی ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن صحیح باتوں کی رہنمائی کرتی ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور ان لوگوں کو خوشخبری دیتی ہے جو نیک اعمال کرتے ہیں کہ ان کے لیے بڑا اجر ملے گا. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکروا الالباب، کہ ایک ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے تمہارے پاس اتارا تو یہ مبارک کتاب ہے، اس کتاب میں تدبر کرنا چاہیے. اللہ کے نبی نے بھی فرمایا اقرأوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ، قرآن پڑھا کرو کیونکہ یہ قرآن قیامت کے دن سفارشی بن کر آئے گا. قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہنا یہ مسلمانوں کے لیے نجات کا باعث ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو اٹھاتا ہے، کچھ لوگوں کو نیچے گرا دیتا ہے. اگر ہم نے اس قرآن پر عمل کیا تو ہم پوری دنیا پر حکومت کر سکتے ہیں. اگر ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تو سارے لوگ ہم پر حکومت کرنے لگیں گے. اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے محفوظ رکھے. اور جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی یہ ضروری ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال برباد نہ کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے وہ لوگ جو انکاری ہیں. لوگوں نے پوچھا کہ انکار کون کرتا ہے؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری اطاعت کرے وہ جنت میں جائے گا اور جو میری نافرمانی کرے وہ جہنم میں جائے گا. 11واں پوائنٹ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، اور میرے تعلق سے تم سے پوچھا جائے گا تم کیا کہو گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے ہر چیز پہنچا دی. معلوم ہوا کہ دین مکمل ہو چکا ہے.
اور انہی دنوں یہ آیت بھی اتری تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین جب مکمل ہو گیا تو اس میں کسی چیز کا اضافہ بھی ناجائز ہے، اس میں کسی چیز کی کمی بھی ناجائز ہے۔ اور اللہ کے نبی نے ہر چیز بتا دی۔ آپ نے فرمایا کہ ما ترکت شیئا مما امرکم اللہ بہ الا وقد امرتکم بہ۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں حکم دینے کا حکم تمہیں حکم دیا ہے، میں نے ساری چیزیں بیان کر دی ہے، اور جتنی چیزوں سے روکنے کا حکم دیا ہے ساری چیزوں سے میں نے روک دیا ہے۔ لقد علمکم نبیکم کل شیء حتی القرا۔ یہودیوں نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تمہارے نبی کیا عجیب آدمی ہیں کہ ہر چیز سکھلا دیتی ہیں، یہاں تک کہ بیت الخلاء کے آداب بھی سکھلا دیے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے بڑے فخر سے کہا کہ اجل ہاں۔ پھر انہوں نے بیت الخلاء کے چند آداب کا تذکرہ کیا کہ اللہ کے نبی نے ان تمام چیزوں کو سکھلایا تھا۔ اور ہر خطبے میں اللہ کے وسلم کہتے تھے فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ جب دین مکمل ہے تو اس میں کسی چیز کا اضافہ بھی ناممکن ہے، کسی چیز کی بھی کمی بھی ناممکن ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جو ہمارے اس دین میں کوئی چیز کا اضافہ کر دے تو وہ مردود ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جو ایسا عمل کر لے جس پر ہماری شریعت کی مہر نہ ہو وہ بھی مردود ہے۔ تو دین جب مکمل ہے تو اسی پر ہم کو باقی رکھنا چاہیے، اور جو ہم کو صحیح حدیث سے ملے اسی پر ہم کو عمل کرنا چاہیے۔ بدعات سے ہم کو اور خرافات سے ہم کو بچنا چاہیے۔ اور 12واں اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ اس اللہ کے وسلم نے آخر میں فرمایا تھا اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کے اوپر عرش پر قائم ہے۔ یہ جو لوگوں میں عوام میں عقیدہ ہے کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ ہے، یہ غلط ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے اس میں ابن ابی العز رحمہ اللہ نے شرح کرتے ہوئے 18 قسم کے دلائل ذکر کیا ہے، جس میں وہ ثابت کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ کئی آیات لے لیجئے، کئی احادیث لے لیجئے، جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کے اوپر عرش پر قائم ہے۔ حدیث ہے ينزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث الليل الاخیر، کہ ہمارا رب اترتا ہے جب رات کا آخری پہر باقی رہ جاتا ہے۔ لونڈی آئی اللہ کے رسول نے اس سے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ فی السماء، اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اعتقها فانها مؤمنہ، آزاد کر دو وہ مومن ہے۔ آمنتم من فی السماء یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، وہ ذات جو آسمانوں میں ہے کیا تم اس سے بے خوف ہو چکے ہو؟ تو کئی ایسے دلائل ہیں جن سے واضح طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر عرش پر قائم ہے، ہر جگہ نہیں ہے۔ تو یہ بعض دروس تھے جو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا اس سے اخذ کیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان تمام دروس کو، ان تمام اس پیغام کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آخر میں بنگلورو دروس کے اراکین اور ان کے جملہ منتظمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، و صلی اللہ علی نبینا محمد۔